وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو اس کا شریک بناتے ہیں، اس کا پارٹنر بناتے ہیں، اور اس کے شریک سے ویسے ہی محبت کرتے ہیں جیسی محبت کے اللہ سے ہونی چاہیے۔ یہ لوگوں کا معاملہ ہے، گمراہ لوگوں کا معاملہ ہے۔ لیکن مومنین کا ذکر اللہ نے کہا والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن بندے وہ ہیں جو اللہ کی محبت میں بہت سخت ہیں، یعنی اللہ سے بہت شدید مومنین محبت کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ نے آسمان اور زمین کے اندر جو کچھ چیزیں بنائی ہیں وہ انسانیت کے لیے بنائی۔ یہ اللہ کی محبت کی دلیل ہے کہ اللہ نے آسمان ہمارے لیے بنایا، زمین ہمارے لیے بنایا، کھانے پینے کے مختلف انواع و اقسام کے کھانے اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیے۔ یہ سب چیزیں اللہ کی محبت کی گواہی دے رہی ہیں کہ اللہ بندوں سے محبت کرتا ہے۔ بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے، صرف ارادہ اس نے کیا ہے، عمل نہیں کیا، اللہ کہتا ہے ایک نیکی لکھ دو میرے بندے، اور جب بندہ نیکی کر لے ایک سے بڑا چڑھا کر جتنا چاہے اللہ ثواب لکھنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ اللہ کی محبت۔ وہیں پر بندہ گناہ کا ارادہ کرے اللہ اس گناہ کو نہیں لکھتا ہے جب تک کہ بندہ اس گناہ کو انجام نہ دے لے، اور جب بندہ گناہ کر لیتا ہے اللہ فرشتوں سے کہتا ہے رک جاؤ، تھوڑا صبر کر لو، ہو سکتا ہے میرا بندہ مجھ سے معافی مانگ لے، میں اس کے گناہ کو معاف فرما۔ اور جب بندہ اصرار کرتے چلا جاتا ہے، معافی نہیں مانگتا ہے، اللہ تب جا کر گناہ لکھنے کا حکم دیتا ہے، اور وہ بھی صرف اور صرف جتنا اس نے گناہ کیا ہے اتنا ہی لکھنے کا۔ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال تعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب۔ محترم بزرگان دین،
نوجوان بھائیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، عظمت و جلالت، شان و شوکت، ہر طرح کی بزرگی، پاکیزگی، بڑائی، بادشاہی، شہنشاہی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جو میرا اور آپ کا تنہا خالق، مالک اور معبود حقیقی ہے۔ بعدہ درود و سلامتی کا نذرانہ ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی، امام الانبیاء، امام المرسلین، امام المتقین، امام الاولین والآخرین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الجنہ، میرے اور آپ کے دلوں کی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ محترم حضرات، آج کے اس خطبہ جمعہ کے مبارک وقت میں ہم لوگ جس موضوع کو سننے جا رہے ہیں وہ موضوع ہے محبت الہی، یعنی اللہ کی محبت۔ آج ہم لوگ اس موضوع کے حوالے سے دو چیزوں پر گفتگو کریں گے، یا یوں کہیے دو پہلو آج کے اس جمعہ کے ہیں۔ ایک پہلو ہے بندوں کا اللہ سے محبت کرنا، اور دوسرا پہلو ہے اللہ کا بندوں سے محبت کرنا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین سب سے پہلے مجھ کہنے والے کو کہی ہوئی باتوں پر، پھر آپ تمامی حضرات کو سنی ہوئی باتوں پر جو حق ہے عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ حضرات گرامی، سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ مومنین بندے اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ مومنین بندوں کے دلوں میں اللہ کی محبت جاگزیں ہوتی ہے اور ہونی چاہیے۔ مومن بندہ سب سے بڑھ کر اور ہر چیز سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی بات کو سورہ بقرہ میں یوں ارشاد فرمایا، کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو اس کا شریک بناتے ہیں، اس کا پارٹنر بناتے ہیں، اور اس کے شریک سے ویسے ہی محبت کرتے ہیں جیسی محبت کے اللہ سے ہونی چاہیے۔ یہ لوگوں کا معاملہ ہے، گمراہ لوگوں کا معاملہ ہے۔ لیکن مومنین کا ذکر اللہ نے کہا وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، مومن بندے وہ ہیں جو اللہ کی محبت میں بہت سخت ہیں، یعنی اللہ سے بہت شدید مومنین محبت کرتے ہیں۔ یقیناً والدین کی محبت اپنی جگہ ہے، ماں باپ کی محبت ہر بندے کے دل میں ہوتی ہے، بچوں کی محبت ہر بندے کے دل میں ہوتی ہے، بیوی کی محبت ہر دل میں ہوتی ہے، رشتہ داروں کی محبت، دوستوں کی محبت، انسان کو اس کے مال سے محبت، تجارت سے محبت، یہ سب محبتیں ہوتی ہیں۔ لیکن بندہ مومن کا کردار یہ ہے اس کے دل میں ان تمام محبتوں سے بڑھ کر اللہ کی محبت غالب ہوتی ہے، وہ ان محبتوں کو ترجیح نہیں دیتا ہے۔ جب کبھی ٹکراؤ ہو جائے اللہ کی محبت اور مخلوق کی محبت میں، اللہ کی محبت کو ترجیح دیتا ہے۔ یہ بندہ مومن کا کردار ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی پیاری بات ہے، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان۔ کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ تین چیزیں ایسی ہیں اگر کسی بندے کے اندر آ جائیں گویا کہ اس نے ایمان کے مزے کو چکھ لیا ہے۔ آج تک ہم نے کھانے کا ٹیسٹ کیا ہوگا، کھانے کا مزہ چکھا ہوگا، لیکن اللہ کے نبی کہتے ہیں
تین چیزیں جس انسان کے اندر آ جائے گویا کہ اس نے ایمان کے مزے کو چکھ لیا. اس میں سے پہلی ہی چیز اللہ کے نبی نے جو بیان فرمائی ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما. کیا مطلب؟ یعنی اللہ اور اس کے رسول بندے کے نزدیک ہر چیز سے محبوب ہونا چاہیے. اور جس انسان کے یہاں اللہ اور اس کے رسول محبوب ہوں، ہر چیز سے محبوب ہوں، یاد رکھیں ایسے انسان نے ایمان کے مزے کو چکھ لیا. آپ دیکھیں، میں اور آپ اپنا محاسبہ کریں، اپنا جائزہ لے کر دیکھیں کیا ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت ہے کہ نہیں ہے. ہم اپنے نفس سے ٹھنڈے دل سے پوچھ کر دیکھیں. فجر کی نماز کا وقت ہو، اذان ہو رہی ہو، ٹھنڈا موسم ہو، سردی کا موسم ہو، ہمارے پاس گرم نرم بستر موجود ہوں، نیند کی محبت ایک جگہ پر ہے اور ایک طرف اللہ کی محبت ہے. ایسے وقت میں ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں. ہمارے نزدیک کون سی محبت محبوب ہے اللہ کے بندوں؟ آیا ہم نیند کی قربانی دے کر اللہ کی محبت کو ترجیح دیتے ہیں یا اللہ کی محبت کو ٹھکرا کر نیند کی محبت کو ترجیح دیتے ہیں؟ آج ہم اپنے نفس سے پوچھ کر دیکھیں کتنے لوگ ایسے ہوتا ہے حرام مال کی کمائی ایک جگہ ہے، حرام کی محبت دلوں میں ہوتی ہے، ایک طرف اللہ کا حکم ہے. یہاں پر میرے اور آپ کے ایمان کا امتحان ہے. آیا ہم اللہ کی محبت کو ترجیح دیتے ہیں یا حرام کی محبت کو ترجیح دیتے ہیں؟ یہ مجھے اور آپ کو اپنے نفس سے پوچھنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں، انسان تنہا کمرے میں رہتا ہے، دل گناہوں کی طرف راغب ہوتا ہے، گناہ میں اسے لذت محسوس ہوتی ہے، گناہوں کی محبت بھی ہے، ساتھ میں اللہ کی محبت بھی ہے. ہم اور آپ اپنا جائزہ لیں کہ ہم کس کی محبت کو ترجیح دے رہے ہیں اور کس کی محبت کو ٹھکرا رہے ہیں. تو حضرات گرامی، یہ پہلی چیز ہے کہ ہر انسان کے دل میں اللہ کی محبت ہونی چاہیے. اگر میں اور آپ مسلمان ہیں، مومن ہیں، تو ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت سب سے بڑھ کر ہو. ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں المحبت ہی اساس جمیع الاعمال. محبت یہ جو ہے نا، یہ تمام اعمال کی بنیاد ہے. جب انسان کے دل میں محبت آ جائے، انسان اللہ کا مطیع ہو جاتا ہے، فرما بردار ہو جاتا ہے، اللہ کی محرمات سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے. آپ دیکھیں دنیا کی جو حرام محبتیں ہیں، حرام ریلیشن شپ ہے، آپ دیکھیں ایک لڑکی کی محبت میں نوجوان کیا کیا نہیں کر دیتا ہے. دنیا کی حقیر چیز ہے، جب کسی چیز کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے اس کے لیے ہر چیز کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. ذرا تصور کریں اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں آ جائے، پھر میں اور آپ اللہ کے کس قدر مطیع اور فرما بردار ہو جائیں گے. تو یہ پہلی چیز ہے کہ ہم اور آپ اللہ سے محبت کرنے والے بنیں. محبت کا دعویٰ نہ ہو، صرف اور صرف محبت کا دعویٰ نہ ہو، بلکہ ہماری زبانی دعوے کے ساتھ عمل میں بھی اس کا اظہار ہو کہ ہم حقیقی معنوں میں اللہ سے محبت کرتے ہیں. ورنہ محبت کا دعویٰ تو یہود و نصارہ بھی کرتے تھے. اللہ نے کہا وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ. یہود و نصارہ کیا کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں. محبت کا دعویٰ ہر کوئی کرتا ہے، لیکن ہمارے اس دعوے کا اثر ہمارے عمل میں ظاہر ہونا چاہیے کہ ہم اللہ سے حقیقی محبت کرتے ہیں. تو یہ پہلی چیز ہمارے اس خطبے کا پہلا پہلو کہ بندے اللہ سے محبت کرتے ہیں اور بندوں کو چاہیے کہ اللہ سے محبت بھی کریں. اور ہمارے اس خطبے کا دوسرا پہلو، اللہ بھی اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اللہ بھی اپنے بندوں کو چاہتا ہے. اس کی دلائل کیا ہیں؟ آئیے ایک بعد دیگرے ہم اور آپ اللہ کی محبت کے دلائل کو جانتے ہیں.
کہ اللہ ہم بندوں سے کس قدر محبت کرتا ہے اور کیسے محبت کرتا ہے۔ سب سے پہلی چیز اللہ نے کہا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ کیا مطلب؟ اللہ نے آسمان اور زمین کے اندر جو کچھ چیزیں بنائی ہیں وہ انسانیت کے لیے بنائی۔ یہ اللہ کی محبت کی دلیل ہے کہ اللہ نے آسمان ہمارے لیے بنایا، زمین ہمارے لیے بنایا، کھانے پینے کے مختلف انواع و اقسام کے کھانے اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیے۔ یہ سب چیزیں اللہ کی محبت کی گواہی دے رہی ہیں کہ اللہ بندوں سے محبت کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ کی محبت کی دلیل ایک یہ بھی ہے کہ آپ دیکھیں ہمارے گناہوں کے باوجود اللہ ہمیں نوازتا جا رہا ہے، ہماری نافرمانیوں کے باوجود اللہ ہمیں کھلاتا جا رہا ہے۔ اس کی زمین پر رہ کر، اس کے آسمان کے نیچے رہ کر اسی کی ہم بغاوت کر رہے ہیں، پھر بھی اس کی محبت ہے کہ بندوں کو کھلا رہا ہے۔ اگر وہ چاہے ایک وقت میں سارے لوگوں کو تہس نہس کر دے، اس چیز پر قادر ہے۔ لیکن اللہ کی محبت دیکھیں، دن کے اجالے میں ہمارے گناہ بھرے پڑے ہیں، رات کے اندھیروں میں ہمارے گناہ بھرے پڑے ہیں، لیکن اس گناہ کے باوجود بھی اللہ ہمیں کھلا رہا ہے۔ یہ اس کی محبت کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ اتنا ہی نہیں، آپ دیکھیں نیکی اور بدی کے معاملے میں اللہ کی محبت کو دیکھیں۔ بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے، صرف ارادہ اس نے کیا ہے، عمل نہیں کیا، اللہ کہتا ہے ایک نیکی لکھ دو میرے بندے کے لیے۔ اور جب بندہ نیکی کر لے، ایک سے بڑا چڑھا کر جتنا چاہے اللہ ثواب لکھنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ اللہ کی محبت۔ وہیں پر بندہ گناہ کا ارادہ کرے، اللہ اس گناہ کو نہیں لکھتا ہے جب تک کہ بندہ اس گناہ کو انجام نہ دے لے۔ اور جب بندہ گناہ کر لیتا ہے، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے رک جاؤ، تھوڑا صبر کر لو، ہو سکتا ہے میرا بندہ مجھ سے معافی مانگ لے، میں اس کے گناہ کو معاف فرما دوں۔ اور جب بندہ اصرار کرتے چلا جاتا ہے، معافی نہیں مانگتا ہے، اللہ تب جا کر گناہ لکھنے کا حکم دیتا ہے، اور وہ بھی صرف اور صرف جتنا اس نے گناہ کیا ہے اتنا ہی لکھنے کا حکم۔ نیکیوں کے معاملے میں بڑھا چڑھا کر، اور گناہ کے معاملے میں جتنا اس نے گناہ کیا اتنا لکھنے کا حکم۔ بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی ہے۔ اس کے بعد بندے کو جب احساس ہوتا ہے کہ واقعی میں نے اللہ کو ناراض کیا ہے، واقعی میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، اسے جب احساس ہوتا ہے اور وہ آ کر اللہ کی دربار میں دستک دیتا ہے، بارگاہ الہی کے دروازے کھٹکھٹاتا ہے، کہتا ہے اللہ میں نے تیرے ساتھ اللہ نافرمانی کی، اللہ ایک گناہ جو مجھ سے نہیں ہونا تھا ہو گیا، آج میں نادم ہوں، مجھ کو معاف فرما دے۔ اللہ کہتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، نبی کہہ دیجئے اے میرے بندوں، اللہ اکبر، گناہ کرنے کے بعد بھی اللہ کی محبت دیکھیں، اے میرے بندوں۔ ایک باپ کو دیکھیں، باپ کی مرضی کے خلاف بیٹا اگر کوئی کام کر دے، باپ بھی کیا کہتا ہے، جا آج سے تو میرا بیٹا نہیں۔ باپ کیا کہتا ہے، جا آج سے تو میرا بیٹا نہیں ہے، میرا رشتہ تیرا رشتہ ختم ہے۔ لیکن اللہ دیکھیں، اللہ کی محبت دیکھیں، گناہوں کے باوجود، اس کی بغاوت کے باوجود اللہ کہہ رہا میرے بندوں اسرفوا علی انفسہم، تم نے اپنے نفسوں پر ظلم کر لیا، میں جانتا ہوں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تو وہ ہے جو تمہارے سارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار۔ اللہ اکبر، اللہ اس بندے کے سارے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، اللہ کی محبت کا اندازہ لگائیں، اللہ نہ صرف بندے کے گناہ کو معاف فرماتا ہے، اس سے آگے بڑھ کر ایک اور چیز، الا من تاب وآمن وعمل صالحا
فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، نہ صرف گناہوں کو معاف کرتا ہے بلکہ ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ میرے اور آپ کے رب کی محبت ہے ہم بندوں کے ساتھ۔ حضرات اپنے نفس کا جائزہ لے کر دیکھیں، اللہ جس قدر ہم سے محبت کرتا ہے کہ ہمارے دلوں میں بھی اللہ کی ویسی محبت ہے؟ نہیں ہے۔ آج اپنے ایمان کا جائزہ لے لیں اور آج ہی سے اللہ سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ اسی طرح اللہ کی محبت کی دلیل اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، یاد رکھیں اللہ جس سے محبت کرتا ہے نا اس کو آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے۔ میں اور آپ اگر اپنی زندگی میں پریشانیوں سے، اسی طرح آزمائشوں سے پریشان ہیں، یاد رکھیں اللہ نے آپ کے ساتھ محبت کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ان اللہ اذا احب عبدا ابتلاہ۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ جب کسی سے محبت کرتا ہے اس کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ میں اور آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا بھائی اللہ کو میں ہی ملا تھا کیا یہ مصیبت دینے کے لیے، یہ آزمائش دینے کے لیے؟ نہیں، یاد رکھیں آپ کی زندگی میں آزمائش ہے، صبر کریں، اللہ امتحان لینا چاہتا ہے۔ صبر کریں، یہ اللہ آپ سے محبت کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، پوری کی پوری زندگی آزمائشوں سے عبارت ہے، پوری کی پوری زندگی آزمائشوں سے عبارت۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نبی سے محبت کرتا تھا۔ اللہ کے نبی پیدا ہوئے تو یتیم پیدا ہوئے، تھوڑے دنوں بعد ماں کا انتقال، تھوڑے دن کیا گزرے؟ دادا کا انتقال، اور تھوڑے دن گزرے آپ کی دعوتی زندگی کا سب سے بڑا سہارا ابو طالب آپ کے چچا کا انتقال۔ اس کے بعد یہ آزمائشوں کا سلسلہ ختم نہیں۔ آپ کی لخت جگر بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا، لوگ آپ کو باہر پتھر مارتے تھے، آپ کو گالیاں دیتے تھے، ایک اللہ کی طرف آپ بلاتے تو آپ کے راستوں میں کانٹے بچھاتے تھے، اور گھر آتے تو بیوی آپ کو تسلیاں دیا کرتی تھی۔ ایسا مضبوط سہارا خدیجہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی کی زندگی میں در بدر ایک کے بعد دیگرے آزمائشیں۔ بات اگر نجی زندگی کی کریں، آپ کی 2 بیٹیاں ایسی ہیں جن کو آپ کی زندگی میں طلاق دے دیا گیا ہے۔ نبی کی بیٹیاں، ایک باپ ہی اس غم کو سمجھ سکتا ہے، اس کی زندگی میں اس کی بیٹیوں کو طلاق دے دی جائے، دھتکار دیا جائے۔ یہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہوا ہے۔ اللہ کے بندوں، اگر میری اور آپ کی زندگی میں آزمائشیں ہیں تو جان لیں اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے کہا ان اللہ اذا احب عبدا ابتلاہ، اللہ جب کسی کو محبت کرتا ہے اس کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ کی محبت کی ایک بہت بڑی دلیل کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے کیا ہے معلوم ہے؟ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اللہ نے ہمیں مومن بنایا ہے، توحید کی نعمت سے اللہ نے ہمیں نوازا ہے، عقیدہ صحیحہ کی نعمت سے اللہ نے ہمیں نوازا ہے، اور یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے زندگی بھر اس کا شکر ادا کریں کم ہے۔ تصور کریں اگر اللہ کسی ہندو کے گھر میں ہمیں پیدا کر دیتا اور ہم زندگی گزارتے ایسے ہی چلے جاتے، جنت ہم پر حرام ہو جاتی۔ سب سے پہلے اللہ کی یہ محبت کی دلیل ہے کہ اللہ نے ہمیں مومن بنایا ہے، موحد بنایا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ ان اللہ یعطی المال من احب ومن لا یحب۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین مال کو جسے چاہے محبت کرتا ہو اس کو بھی عطا کرتا ہے، اور جسے محبت نہ کرتا ہو اس کو بھی عطا کرتا ہے۔ ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ مجھے نواز رہا ہے، مال دے رہا ہے، میرے پاس بلڈنگیں ہیں، سواریاں ہیں، ہم سمجھتے ہیں اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ نہیں، محبت کا معیار مال نہیں ہے۔ مال تو فرعون کے پاس بھی تھا، قارون کے پاس بھی تھا،
تو بتائیں کہ اللہ ان سے محبت کرتا تھا؟ نہیں ہے، مال یہ ہم اللہ کی محبت کا معیار نہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَلَا يُعْتِ الْإِيمَانَ إِلَّا مَنْ أَحَبَّ، ایمان کی یہ جو دولت ہے اللہ اسی کو عطا کرتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ خوش ہو جاؤ کہ اللہ نے ہم سے محبت کی ہے، اس لیے ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ اور ایمان کی دولت اتنی بڑی دولت ہے، یاد رکھیں یہ دولت کے مل جانے کے بعد دنیا کی مال اس کے سامنے کوئی کام نہیں آتے ہیں۔ تو حضرات اللہ کی محبت کی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں مومن بنایا ہے۔ اسی طرح اللہ کی محبت کی ایک اور دلیل یہ ہے کہ اللہ ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے۔ جب ایک محتاج پریشان حال انسان اللہ کو ندا لگاتا ہے، پکارتا ہے، اللہ اس کی پکار کو سنتا ہے، اللہ اس کے جواب دیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی پریشانیوں کو حل کرتا ہے۔ اور اللہ کا دربار ایسا نہیں ہے کہ دنیا کے بادشاہوں کی طرح فلاں وقت میں آؤ گے تو سنوں گا، فلاں وقت میں آؤ گے تو نہیں سنوں گا، ایسا نہیں۔ رات میں آپ کو کوئی مشکل مسئلہ آ گیا، رات میں آپ پکاریں اللہ رات میں سننے کے لیے تیار، دن میں آپ پکاریں دن میں اللہ سننے کے لیے تیار ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کی محبت ہے۔ اتنا ہی نہیں، آپ دیکھیں دنیا کے بادشاہوں کے پاس ضرورتیں لے کر جانا پڑتا ہے، اور اللہ کی ذات ایسی ہے بندوں کے پاس خود آتا ہے۔ رات میں جب ساری کائنات سوئی رہتی ہے، آسمان دنیا پر اللہ آتا ہے، ندا لگاتا ہے انا الملک من ذا الذی یدعونی فاستجیب لہ، میں تمہارا بادشاہ ہوں، اے میرے بندوں کس مسئلے سے پریشان ہو لاؤ میرے سامنے رکھو، میں حل کرنے کے لیے تیار۔ یہ اللہ کی محبت ہے اپنے بندوں سے، یہ اللہ رب العالمین کا پیار ہے اپنے بندوں سے۔ سبحان اللہ۔ حضرات اسی طرح اللہ کی محبت کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں، یہ تو دنیاوی مثال رہی ہے، آخرت میں اللہ کی محبت کو دیکھیں۔ اللہ ندا لگائے گا، کہے گا یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ۔ موحدین بندوں کے لیے اللہ کی محبت دیکھیں، قیامت کے دن اللہ کہے گا اے ابن آدم انک لو اتیتنی، اگر تو مجھ سے ملاقات کرے اور تیرے گناہ زمین بھر کے ہوں، جتنی زمین کی چوڑائی ہے اتنے تیرے گناہ ہوں، لیکن ان گناہوں میں ایک گناہ نہ ہو۔ کون سا گناہ؟ لا تشرک بی شیئا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوا ہو، باقی تو نے جتنے گناہ تھے سب کر لیے، لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً، اتنی ہی زمین بھر کے مغفرت لے کر تجھ سے ملاقات کروں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ کی محبت ہے اپنے موحدین بندوں کے لیے۔ اللہ کے بندوں، یہ کوئی بعید، یہ بڑی بات نہیں ہے کہ ہم اللہ سے محبت کریں، کمال یہ ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرے۔ ہم اور آپ محبت کے دعوے کرتے ہیں، لیکن اصل بات اور کمال کی بات یہ ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرے۔ اور یاد رکھیں جب اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، صرف اور صرف اللہ ہی نہیں، ساری کائنات ہم سے محبت کرنے لگتی ہے۔ وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ اذا احب عبدا نادى جبریل، اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے جبریل کو آواز دیتا ہے۔ کون جبریل؟ فرشتوں کا سردار، کہتا ہے اے جبریل سنو، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، فأحبہ، تم بھی اس سے محبت کرو۔ فیحبہ جبریل، فرشتوں کا سردار جبریل اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جبریل علیہ السلام آسمان میں ندا لگاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے آسمان والو سنو، تمہارا رب فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، لہذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ سارے آسمان میں جتنے فرشتے ہیں سارے کے سارے فرشتے اس بندے سے محبت کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں دنیا میں بھی اس کی مقبولیت رکھ دی جاتی ہے، ساری دنیا اس سے محبت کرتی ہے۔ یہ اللہ کی محبت ہے کہ جب اللہ کے ہم محبوب ہو جائیں،
نہ صرف اللہ کے محبوب ہوتے ہیں بلکہ آسمان و زمین کی ساری کائنات اور ساری مخلوقات کے محبوب ہو جاتے ہیں۔ حضرات، میں اور آپ، کوئی سیاست دان ہم سے محبت کرے، ہمیں کوئی قریبی اپنا بنا لے، اب اس انسان کی خوشی کے ٹھکانے نہیں رہتے ہیں۔ اسٹیٹسوں میں اس کو لگاتا ہے، ڈی پی میں اس کو لگاتا ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں۔ لیکن ذرا سوچیں، بادشاہوں کا بادشاہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے، وہ اگر اللہ ہم سے محبت کرتا، کتنے خوش نصیب انسان ہیں ہم۔ اسی لیے زندگی میں کوشش کریں کہ اللہ کی محبت مجھے اور آپ کو حاصل ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، وحب من یحبک، اور اس کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتا ہے، وحب عمل یقربنی الی حبک، اور ایسے عمل کی توفیق کا تجھ سے سوال کرتا ہوں جو تیری محبت مجھے دلا دے۔ حضرات گرامی، اس دعا کا کثرت سے اہتمام کریں، اور اگر آپ اپنے دل میں اللہ کی محبت نہ پاتے ہوں، یاد رکھیں ہمارے ایمان میں کمی ہے۔ اسی لیے کوشش کریں کہ آج ہی سے اللہ سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرنے والے بن جائیں۔ اللہ سے دعا ہے، الہ العالمین ہم تمام کو تیری محبت عطا کر دے۔ اے الہ العالمین تجھ سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہمیں بنا دے۔ الہ العالمین جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھے، حالت ایمان، حالت اسلام پر رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو، خاتمہ بالخیر ہو، کلمہ لا الہ الا اللہ پر ہو، عقیدہ توحید پر ہو۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔